من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی۔ معزز شرکۂ محفل، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ، حدیث مبارکہ اور ایک تصوف کا فارسی شعر گوش گزار کیا ہے۔ جب ہم ان الفاظ کے اندر تفکر کرتے ہیں، مرشد کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا تجزیہ کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے بڑی حیرت انگیز بات آتی ہے کہ یہ پوری کائنات جو ہے دو رخ پہ کام کر رہی ہے۔ زمان کے ساتھ مکان ہے، دن کے ساتھ رات ہے، سردی کے ساتھ گرمی ہے، مرد ہے، عورت ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیٹے ہیں۔ آپ جتنے بھی معاشرتی زندگی کے اندر جو زاویے ہیں، آپ ان کے اندر تفکر کریں تو آپ کو ہر چیز دو رخ پہ نظر آئے گی۔ باپ اس وقت باپ ہے جب اس کی اولاد ہوگی، استاد اس وقت استاد ہے جب اس کے شاگرد ہوں گے، اس طرح خالق اس وقت خالق ہے جب اس کی مخلوق ہوگی، مرشد اس وقت مرشد ہے جب اس کے مرید ہوں گے، جب اس کے شاگرد ہوں گے۔ آپ جتنا زیادہ ان آیات کے اندر تفکر کریں گے آپ کو جو ہے ہر چیز دو رخ پہ نظر آئے گی۔ روحانیت کے اندر جو دو رخ پہ ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ پوری کائنات کے اندر آپس میں جڑی ہوئی ہیں، آپس میں پوست ہیں۔ اس علم کو کہ ساری کائنات آپس میں کس طرح جڑی ہوئی ہے، حضور قلندر بابا اولیاء نے اس کو علم الجو کا، جو کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کیسے آپس میں جڑی ہوئی ہے، اس کو کشف الجو بھی کہتے ہیں۔ روحانیت کے اندر عالم رویت کی ایک صلاحیت ہے، یعنی کہ جب آپ مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ کو کائنات جو ہے ایک مخفی رشتے کے ساتھ جڑی نظر آتی ہے۔ میں نے جو حدیث مبارکہ تلاوت کی اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے بڑی محبت کے ساتھ مخلوق کو تخلیق کیا، اس لیے تخلیق کیا کہ میں پیش آنا جاؤں۔ تو اگر آپ اس حدیث کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو مراد اور مرید کا رشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ ابھی میں نے گروپ کے اندر سچی بات یہ ہے بہت کچھ آبزرو کیا، 18 کے قریب گروپ سے، اور ہر گروپ نے جو ہے اگر اس کے دو تین علمی مقاد جو ہے میں اس کو ڈسکس کروں تو ایک بڑی اچھی مستحکم جو ہے کتاب بن جاتی ہے، جس کے اندر مرشد سے محبت اور مرشد سے تعلق کو بہت زیادہ طریقے سے اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے مخلوق کو اس لیے تخلیق کیا کہ میں پہچانا جاؤں، اور اس میں جو عنصر جو محبت کا ہے، یہ محبت کا عنصر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ انبیاء کرام، اولیاء کرام اور ان کے وارثین جو ہے اسی جذبے کے تحت جو ہے اپنے سالکین کے اندر روحانی علم منتقل کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اللہ تعالیٰ جو ہے خود بھی مرید ہے۔ مرید سے مراد یہ ہے جس کا کوئی ارادہ ہو، جس کی کوئی چاہت ہو، جس کا کوئی مقصد ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا جو مقصد بیان کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میں نے مخلوق کو اس لیے تخلیق کیا کہ میں پیشانہ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو خواہش جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو ہے اس کی مرید کہلاتی ہے۔ ہم سب نے اللہ تعالیٰ کی تجلی کا دیدار کیجئے، حضور مرشد کریم کا پمفلٹ پڑھا ہے، اس میں ایک تصویر بتائی ہوئی ہے، یا مرید یا ودود یا اللہ۔ آپ دیکھیں کہ یہ تصویر جو ہے اس حدیث قدسی کی عکاسی کر رہی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یا مرید، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی وہ خواہش جس سے وہ چاہتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں، ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یا ودود کا مطلب محبت کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات محبت کرتی ہے اور محبت کے ساتھ یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو اللہ کی مراد کیا ہوئی؟ محبت اور پہچان۔ جب کوئی بندہ شعوری طور پہ اللہ تعالیٰ کی اس وصف کو اپنے اندر منتقل کر لے تو اس بندے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے علوم منتقل ہوتے ہیں۔ یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کا اپنا ارادہ، آپ بھی کسی ارادے کے مرید ہیں۔ مرید کا مطلب ہے میرا کوئی ارادہ، میری خواہش، میرا کوئی ٹارگٹ جس کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں نا۔ ایک تو آپ کا ارادہ ہو گیا،
اب ایک اللہ تعالیٰ کا رابطہ ہو گیا، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رابطہ ہو گیا، اور ایک مرشد کریم کا ارادہ ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ سب ارادے جو ہیں ایک ہی چیز کے اوپر مرتکز ہوتے ہیں کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری پہچان ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی چاہتے ہیں کہ بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے استوار ہو جائے، بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے۔ اور مرشد کیا چاہتا ہے؟ مرشد بھی یہی چاہتا ہے کہ مریض جو ہے، اس کے پاس جو بندہ آنے والا جو ہے، اس کا تعلق بھی کسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ تو اگر آپ اس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل کرنا ہے، تو پیچھے آپ کے مرشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بندہ کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعارف ہو جائے۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ عرفان حاصل کرنا ہے، تو پھر وہ جو ہے اپنا ٹارگٹ، اپنا ارادہ، اپنا مقصد جو ہے وہ اس کے اوپر قائم رہتا ہے۔ جب روحانی قانون یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے تحت اس کے وسائل، اس کے ذرائع آپ کے لیے متحرک ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے اگر ارادہ کر لیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل کرنا ہے، تو آپ یقین کریں کہ غیب کی دنیا کے اندر کوئی روحانی ہستی، کوئی ایسا غیبی ذرائع وہ آپ کو جو ہے ایسی سسٹم کے اندر داخل کر دیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل کر لیں گے۔ مرشد جو ہے اپنی مرید کے لیے اصرار کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اس کے لیے جو ہے تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ مرید کو اللہ کا عرفان دینا چاہتا ہے۔ اور مرید کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کے عرفان کے لیے آیا۔ جب دونوں کی سوچ ایک ہو جاتی ہے تو دونوں کی سوچ ایک ہونے سے قانون یہ ہے کہ آپ کے اندر اس کی صلاحیت اور اس کی صلاحیت آپ کے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس طرح کے اشعار جو ہے سامنے آ جاتے ہیں کہ من تو شدم تو من شدی، پھر آپ جو مرشد بن جاتے ہیں، مرشد تو آپ بن جاتا ہے، پھر آپ مرشد کی جان بن جاتے ہیں، مرشد آپ کی جان بن جاتا ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی جب میں نے مخلوق کو محبت سے تخلیق کیا تو جب کوئی بندہ میرے لیے اصرار کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ میرے ذریعے پکڑتے ہیں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ میرے ذریعے بولتے ہیں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میرے ذریعے چلتے ہیں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ میرا کلام کرتے ہیں۔ تو آپ کیا ہوئے؟ مجسم اللہ ہوئے۔ اور مرشد ہی آپ کو اللہ دے دیا۔ آپ 11 دفعہ استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو استغفر اللہ کیا ہے؟ استغفار کا مطلب ہے اللہ مجھے اپنے اندر لپیٹ لے، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی میرے ذہن کے اندر جتنی بھی چیزیں دی ہیں میں ان سے قطع طلب ہونا۔ کل ذنبی کا مطلب گناہ، ہم کہتے ہیں کہ جتنے ہمارے دماغ کے اندر جتنے بھی مادی خیالات ہیں، آپ سچی بات ان کا تفکر کریں، گناہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ صرف پیورٹی، جو پاک ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم مجھے اپنے اندر لپیٹ لے، وتوب الیہ، میں تمہاری طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو آپ کے ذہن کے اندر کیا ہوا؟ ایک فہم پیدا ہوئی، آپ کے ذہن کے اندر ایک تفکر سے ایک شکل و صورت پیدا ہوئی۔ اب آپ نے تفکر کرنا ہے۔ جب آپ ان چیزوں کے اندر تفکر کرتے ہیں تو کیا ہوا؟ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لپیٹ لیتے ہیں۔ نانا تاج فرماتے ہیں، پچھلی میں نے گفتگو میں کی تھی کہ مسلسل تفکر سے ذہن کائناتی لاشعور کے اندر تحلیل ہو جاتا ہے بھائی، اور آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا بتایا بھائی؟ 100 دفعہ یا حیو یا قیوم۔ بھائی یہ 100 دفعہ کیوں بتایا؟ بھائی کائنات حرکت اور قیام کے اوپر ہے، اور حرکت اور قیام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہی ہوں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہی جو ہے حرکت اور قیام ہوں۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی تکرار کرتے ہیں تو آپ کے اندر کون سا علم منتقل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ مرشد جو ہے وہ آپ کو ہر لمحے آپ کو جو سبق دیا وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے رہا، کچھ نہیں دے رہا، اور آپ کے اندر کیا چیز منتقل ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس کے بعد آپ 100 دفعہ جو ہے اس کی تکرار کرتے یا حیو یا قیوم کی۔ 100 دفعہ تکرار سے کائنات کا ریکارڈ آہستہ آہستہ مقداروں کے ساتھ آپ کے اوپر منکشف ہوتا ہے۔ جب یہ ریکارڈ آپ کے اوپر منکشف ہوتا ہے تو آپ اس ریکارڈ کے کوالیفائڈ ہیں۔ جیسے ابھی میں نے گروپ میں بہت ساری مثالیں بچوں نے دی، استاد جیسا استاد ہوگا ویسا شاگرد بن جائے گا، ڈاکٹر کا شاگرد ڈاکٹر ہوتا ہے، انجینئر کا شاگرد انجینئر ہوتا ہے، ترخان کا شاگرد ترخان ہوتا ہے۔ تو مرشد کے علوم کا شاگرد کیا ہوگا؟
وہ مرشد ہی ہوگا. اب مرشد کے اندر جو ہے وہ کون سی علم ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کا. پھر مرشد نے آپ کو بتا دیا کہ 100 دفعہ درود خضری پڑھنا ہے صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد رسول. بھائی صلی اللہ تعالیٰ، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ میرا محمد سے رابطہ کرتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ محمد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے مجموعے کو. ٹھیک، وہ صفات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی دریافت کی. اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کیا. مشاہدہ کرنے کے بعد ان کے اوپر جو علوم منتقل ہوئے، ہم اس کو حقیقت محمدیہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے وہ علوم دریافت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے علوم دریافت کیے، اس لیے جو ہے ان علوم کو ہم حقیقت محمدیہ کہتے ہیں. تو جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی وہ صفات اپنے اندر جذب کرنے کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ جو صفات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کی وہ ہمارے اندر منتقل ہو جائے. تو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ تعالیٰ کی صفات دریافت کی وہ بھی چاہتے ہیں آپ کے اندر منتقل ہو جائے. مرشد بھی یہی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے سوال یہ کرنے لگا ہوں کہ آپ کن ہستیوں کی مراد ہیں؟ ایک تو آپ کا مراد ہو گیا نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل کر رہے ہیں. آپ جو ہیں اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی مراد ہیں، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد ہیں، آپ مرشد کریم کی مراد ہیں. تو اتنی ہستیاں جو ہیں جب آپ کو کنسنٹریٹ کرتی ہیں، آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، تو قانون یہ ہے، توجہ کا قانون یہ ہے کہ جب آپ اپنی توجہ، چونکہ آپ کا ٹارگیٹ ہے، آپ سلسلہ دینے کے اندر شامل اسی ذہن سے ہوئے کہ آپ نے اللہ کی ذات کا عرفان حاصل کرنا ہے. اس کے برعکس جب ہم سلسلہ دینے کی تعلیمات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں وہ تعلیمات ایسے ہی منتقل ہوتی ہیں جیسے کوئی بندہ پانی پیتا ہے، پیسہ پانی پیتا ہے اور اس کے اندر پانی اترتا چلے جاتا ہے. تو اتنی بڑی ہستیوں نے جب آپ کو اپنا مقصد بنایا کہ کسی طرح مخلوق جو ہے، کسی طرح بندہ جو ہے، کسی طرح امتی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، تو اس توجہ کے قانون کے تحت جو ہے آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا علم منتقل ہو جاتا ہے. اب مادی طور پہ ہم آتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، مراقبہ ہم کرتے ہیں مرشد کریم کا. تو ہم جس کو ہم تصور شیخ کہتے ہیں، تصور ہوتا کیا؟ سب سے بڑی بات میں تھوڑی سی وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب آپ پریکٹس کریں، پریکٹیکل کریں گے تو آپ کی کفیات مرتب ہوں. دیکھیں یہ میرا جب میں کسی چیز کو چھوتا ہوں تو یہ مظاہرات ہے. ہم سب مظاہرات کو دیکھ رہے ہیں، مطلب نا وہ چارٹ بھی بنا ہوا بچوں کے کلندر شور میں بڑا اچھا ہے. آپ اس پہ یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کیا مظاہرات ہے. تو اگر میں نے کسی مدر چیز کو چھوا تو کیا ہوا؟ میری حصے بیدار ہوئی. جب حصے بیدار ہوئی تو اس کا میرے دماغ کے اندر کیا ہوا؟ عکس بنا. جو دماغ کے اندر عکس بنتا ہے ہم اس کو تصور کہتے ہیں. تو یہ تصور یہ ہے وہ کس بیس پہ بنتا ہے؟ جو اس کی بیس ہے نا تصور بننے کی، وہ ہم اس کو خیال کہتے ہیں. تو اب جگہ تصور شیخ جب ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب شیخ کے خد و خال، شیخ کے نقش و نگار، تصویر، اس کا حدیہ نہیں، اس کی صلاحیت وہ ہمارے اندر منتقل ہو رہی ہے. مرشد شیخ کی صلاحیت روحانی کے اندر شیخ اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے اندر توحید افعالی اور توحید صفاتی کا علم ہو. توحید افعالی کیا ہے؟ بھئی کائنات کے اندر جو ہے توحید کا مطلب ایک، اور فعل کا مطلب کام، افعال ہم اس کی جمع کہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں توحید افعالی تو پوری کائنات کے اندر ایک ہی حرکت ہو رہی ہے، ایک ہی کام ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. ٹھیک ہے، صفت ہے جو ہے وہ کیا کام کر رہی ہے، ابھی حرکت ہے. جتنا بھی مٹیریل جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب جو ہے کہ جب مٹیریل حرکت کرتا ہے تو اس کی کیا ہوتی ہے؟ صفات بھی نکلتی ہیں. تو جب صفات جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ٹھہری ہوتی ہیں، وہ صفات کے اندر تغیر نہیں ہوتا، حرکت کے اندر تغیر ہوتا ہے. حرکت ہو رہی ہے کائنات کے اندر، اور جس بساط پہ حرکت ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہم اس کو صفت قیوم کہتے ہیں. قیام کہتے ہیں ٹھہرا ہوا، رکا ہوا. لفظ قیامت بھی اسی سے ماخوذ ہے کہ ہر چیز رک جائے گی. جو اس وقت جس کو ہم زمان کہتے ہیں وہ حرکت نہیں کرتا، مٹیریل حرکت کر رہا ہے، مکان حرکت کر رہا ہے. جب مکان حرکت کر رہا ہے اور جو ہے زمان جو ہے وہ حرکت نہیں کر رہا، تو اب آپ کے سامنے کیا ہے؟ صفات آ رہی ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مرشد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سسٹم کا نمائندہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اس صلاحیتوں کا حامل ہے. تو آپ کو کس چیز کی بار بار تکلیم کر رہا ہے؟ تاکید کس چیز کی جا رہی ہے؟ بھئی کثرت سے یا حی یا قیوم پڑھے، یا حی یا قیوم پڑھے. کیوں پڑھیں؟ کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو کائنات کے اندر تمام صفات کام کریں وہ منتقل ہو جائے.